اعلیٰ مقصد حیات، دا الٹیمیٹ پرپز آف لائف۔ مقصد حیات کے تعین میں انسانوں کی عظیم اکثریت کج فہمی کا شکار ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ انہیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے۔ انسان کو دنیا میں جینے کے لیے کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ابتدا میں ہماری زندگی کا کوئی متعین مقصد نہیں ہوتا۔ ہم پیدا ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، کماتے ہیں اور بس کھاتے ہیں۔ اس سے آگے عام طور پر کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ ہمیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کچھ کرنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، اور جب انسان اپنی اس خوبی سے واقف ہو جاتا ہے تو کبھی وہ سائنسدان بن کے کائنات کے رازوں کو افشاں کرتا ہے، کبھی انسانیت کی خدمت اپنا شعار بناتا ہے، بہت بڑا لیڈر بن کر، کبھی کسی قوم کا سہارا بھی بن جاتا ہے، کبھی شاعر بن کر لوگوں کی دل کی آواز بن جاتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے برعکس وہ اندھیروں میں گھر کر نہ صرف اپنی زندگی برباد کرتا ہے بلکہ بسا اوقات کبھی جرائم کا شکار ہو کر ایک ناسور کی صورت انسانیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر بھی تل جاتا ہے۔ آج کا مسلمان اسلام کی روح سے بیگانہ ہو کر یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین کی طرح دنیاوی زندگی اور اس کے متعلقات کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنا چکا ہے۔ مال و دولت اور آرام و آسائش کا اصول، دنیاوی منصب و جاہ ہی اب زندگی کا مقصد دکھائی دیتا ہے۔ دور جدید کے جتنے بھی علوم ہیں ان میں مہارت صرف دنیاوی نفع کے لیے حاصل کی جا رہی ہے، حالانکہ یہ دنیا نہ تو آرام و آسائش کی جگہ ہے اور نہ ہی اس کے حصول کی کوشش اس عارضی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ تمام چیزیں جن کے لیے لوگ کوشاں ہیں انسان کی آزمائش کے لیے ہیں، نہ کہ اس کی آسائش کے لیے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان انسان کے لیے چشم کشا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ترجمہ، اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ سورۃ الذاریات آیت 56۔ اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی روش صاف بتاتی ہے کہ انہوں نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا۔ پھر ایک طبقہ لوگوں کا ایسا ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور اسے پورا کرنے کی کوششوں میں بھی مصروف عمل رہتا ہے، لیکن وہ لفظ عبادت کی ناقص فہم کا شکار ہے۔ اس کے نزدیک عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، قربانی اور دعا و اذکار تک ہی محدود ہے، اور زندگی کے مختلف شعبوں میں ابدیت کا کوئی تصور اس کے نزدیک نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ اس ناقص فہم کا ہی نتیجہ ہے نماز روزے کے تو بڑے پابند دیکھے جاتے ہیں، لیکن معاملات ان کے بے حد الٹ اور خراب ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب اعمال اور عبادات شعائر اسلام ہیں، لیکن عبادات کا دائرہ اگر ان اعمال تک ہی محدود کر دیا جائے تو ظاہر ہے ان سب کا مجموعہ انسانی زندگی کے مختصر حصہ کو ہی اپنے احاطہ میں لے سکتا ہے۔ اس لیے اسے مقصد حیات کہنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہونے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے دائرہ کی وسعت زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہو۔ بات کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ تارک الدنیا ہو کر سب چھوڑ چھاڑ کر آدمی ایک کونے میں جا لگے۔ زندگی میں علم حاصل کرنا لازم ہے، ترقی بھی کرنا ہوتی ہے اور مدارج بھی طے کرنا ہوتے ہیں، لیکن زندگی گزارنے کے لیے جو بھی کیا جائے گا وہ اعتدال میں رہتے ہوئے گزر بسر کرنے کی حد تک تو ٹھیک رہے گا، لیکن اس کو مقصد حیات ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ سورۃ الحدید آیت 20۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ترجمہ، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زیبائش اور ایک دوسرے پر آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر مال اور اولاد میں زیادتی چاہنا ہے۔ جیسے بارش کی حالت کہ اس کی سبزی نے کسانوں کو خوش کر دیا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے تو اسے زرد شدہ دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اسباب کے اور کیا ہے؟ جس دنیا کو اللہ بذات خود ایک دھوکہ کہہ رہا ہے، اس میں رہتے ہوئے اس کو حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا کوئی بھی مقصد
سوائے دھوکے کے اور کیا ہوگا؟ زندگی میں بڑا مقصد رکھنا بہت اچھی بات ہے۔ انسانیت کی خدمت کرنا، لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے درست طرز کے انداز حکمرانی کے حصول کا مقصد اور اس قسم کے تمام مقاصد بے شک اچھے مقاصد میں شمار ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کو نظر انداز کر کے انہیں اپنایا جائے تو اپنی اصل میں ان کا شمار بھی نفس کے دھوکے میں ہوتا ہے، ایک ایسا دھوکہ جس کا انجام خبط عظمت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ ہم خود کو پہچانیں اور اللہ کی طرف بڑھیں۔ اس دنیا میں جی کر آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا مقصد ہی اصل مقصد حیات ہے۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی پہچان کے لیے، اپنی ذات کی شناخت کے لیے، آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا رب کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی تلاش انسان کی زندگی کا اعلیٰ ترین مقصد نہ ہو تو ممکن ہی نہیں کہ وہ ڈپریشن، ٹینشن اور انگزائٹی سے کبھی نجات پا جائے۔ اس دنیا کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ اسے سمجھنے میں، عقدہ حل کرنے میں عمر لگ جاتی ہے۔ پھر بھی دنیا ایک ایسی پہیلی ہے کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان کر بھی اسے کبھی جان لینا ممکن نہیں۔ انسان ساری زندگی اس پیچیدگی کو حل کرنے میں گزار دیتا ہے کہ وہ دنیا میں آخر کیا کرنے آیا ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہماری دنیا میں آمد صرف اور صرف ہماری آزمائش کے لیے ہے۔ ہم یہاں اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا روشن کر دی گئی، ایک شمع کی مانند روشنی دینے لگی اور پروانے اس کی گرد جمع ہو گئے۔ ہم دنیا میں اس دنیا کے لیے کچھ بھی کرنے نہیں آئے، یہ تو فانی دنیا ہے۔ ہمارا یہاں کیا کام ہے؟ ہمیں تو صرف اس دارالحزن میں زندگی کو جینا ہے۔ ہمیں تو صرف اس دارالحزن میں زندگی کو جینا ہے، اللہ کی تلاش میں سفر کرنا ہے، اسے پا لینا ہے اور پھر یہاں خاک ہو جانا ہے۔ ہماری زندگی پروانوں کی زندگی ہے، ہمارا مقصد، ہماری منزل اللہ ہے، یہ دنیا نہیں۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، گنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اپنی زندگی سے وقت کا ضیاع یعنی کہ ویسٹ آف ٹائم ختم کرنا ہے۔ وقت ضائع کرنے کے ذمہ دار جتنے بھی محرکات ہیں انہیں چن چن کر اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکنا ہے۔ ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ اللہ کا دیا ہے اور ہمیں اپنا سارا وقت اللہ کو دینا ہے۔ ہمارا پیدا ہوتے ہی ہماری جنگ کا میدان لگ چکا ہے، ہم ان گنت دشمنوں میں گھرے ہیں۔ ہمارے نفس کی صورت خود ہم میں موجود ہمارا ہی ساتھی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان بھی ہمارا دشمن ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، اس لیے نفس شیطان کا دوست ہے۔ اس دنیا کے ان گنت اربوں خربوں محرکات اس جنگ میں دشمن کی پہچان کو دھندلانے میں اس کے مددگار ہیں۔ یہ کائنات کی سب سے بڑی اور حیرت ناک جنگ ہے جو سیارہ زمین پر آدم، نفس اور شیطان کے درمیان جاری ہے۔ انسان کو خبر ہو کہ انسان ہونا ہرگز اتنا آسان نہیں ہے۔ کائناتی طاقتوں میں سب سے خبیث طاقت ابلیس کے روپ میں جلن اور حسد کے مارے انسان کا رستہ کھوٹا کرنے میں پوری شدت سے سرگرم ہے۔ اس کائنات میں آدم کا اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں۔ یہ اشرف المخلوقات کی جنگ ہے، اسے ہار جانے کی، اس میں ناکام ہو جانے کی، شکست کھا جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جو انسان اللہ کی نظر کرم میں نہ ہو، اس جنگ میں اس کی اوقات ہی کیا ہے؟ ایسے کسی انسان میں اور کسی جانور میں فرق ہی کیا ہے؟ انسان نے اس امتحان کو خود چنا ہے، انسان نے اس بار امانت کو خود اٹھایا ہے، اب یہی اس کا سب سے عظیم فرض ہے۔ اس فرض کو سنبھالنے سے آسمان اور زمین اور پہاڑوں نے اس کے بوجھ اور عظمت کی وجہ سے انکار کر دیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب 72، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اس آیت کے سب سے اعلیٰ اور خوبصورت منظر کشی حضرت مولانا مودودی نے تفسیر الاحزاب 72 میں کی ہے۔ گویا ایک طرف زمین آسمان کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات، پہاڑ سب کھڑے ہیں اور دوسرے طرف 6 فٹ کا چھوٹا سا انسان کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ پوچھتا ہے، میں اپنی ساری مخلوقات میں سے کسی ایک کو یہ طاقت بخشنا چاہتا ہوں کہ وہ میری خدائی میں رہتے ہوئے خود اپنی رضا اور رغبت سے میری بالا تری کا اقرار اور میرے احکام کی اطاعت کرنا چاہے تو کرے، ورنہ وہ میرا انکار بھی کر سکے گا اور میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا لے کر بھی اٹھ سکے گا۔ یہ آزادی اسے دے کر میں
اس سے اس طرح چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں۔ اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے میں اس کو وسیع اختیارات دوں گا، بڑی قابلیتیں عطا کروں گا اور اپنی بے شمار مخلوق پر اس کو بالادستی بخش دوں گا تاکہ وہ کائنات میں جو بھی ہنگامہ برپا کرنا چاہے کر سکے۔ اس کے بعد میں ایک خاص وقت پر اس کا حساب لوں گا۔ جس نے میری بخشی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا ہوگا، اسے وہ سزا دوں گا جو میں نے کبھی کسی مخلوق کو نہیں دی، اور جس نے نافرمانی کے سارے مواقع پا کر بھی میری فرما برداری ہی اختیار کی ہوگی، اسے وہ بلند رتبے عطا کروں گا جو میری کسی مخلوق کو نصیب نہیں ہوئے۔ اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس امتحان گاہ میں اترنے کو تیار ہے؟ یہ تقریر سن کر پہلے تو کائنات میں سناٹا چھا گیا ہوگا، پھر ایک سے بڑھ کر ایک گرانڈیل مخلوق گھٹنے ٹیک کر التجا کرتی چلی گئی ہوگی کہ اسے اس کڑے امتحان سے معاف رکھا جائے۔ آخر کار یہ مشت استخوان اٹھا ہوگا اور کہا ہوگا، اے میرے رب، میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس امتحان سے کامیاب ہونے کے بعد تیری سلطنت کا سب سے اونچا عہدہ مل جانے کی جو امید ہے، اس کی بنا پر میں ان سب خطرات سے گزر جاؤں گا جو اس آزادی اور خود مختاری میں پوشیدہ ہیں۔ یہ نقشہ اپنی چشم تصور میں لا کر ہی آدمی اچھی طرح یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ وہ کائنات میں کس نازک مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ اب جو شخص اس امتحان گاہ میں بے فکرہ بن کر رہتا ہے اور کوئی احساس نہیں رکھتا کہ وہ کتنی بڑی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ظلوم و جہول قرار دیا ہے۔ مقصد حیات اللہ کی پہچان ہے، اور اللہ کو پہچاننا خود کو پہچاننا ہے، اور خود کو پہچاننے کے لیے علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ سارے دنیاوی علوم سے بڑا علم نفس کا ہے۔ نفس کی پہچان کر لینا، اسے جان لینا، سارے سوالوں کا جواب ہے۔ باقی سب بحث ہے، باقی سب تفصیل ہے۔